السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں درون ٹی وی اور میں ہوں رشید بلوچ۔ 2 دن کی غیر حاضری کے بعد ایک بار پھر ہم آپ کے پاس حاضر ہیں۔ سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ جام کمال خان پر ان کے اثاثوں کی اضافہ ہونے کی ایک خبر چلی ہے ایک نجی ٹی وی چینل پہ، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انور الحق کاکڑ صاحب کے دور میں شاید 2015 یا 16 کو شاید کوئی این جی او انہوں نے بنائی تھی، اس این جی او کی بھی کافی بات گشت سنائی دے رہی ہے کہ وہ کافی سارا جو ہے اس کو فنڈنگ کی گئی تھی بلوچستان حکومت کی جانب سے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے بلوچستان پہ کچھ بات کی ہے اور ان کی ترقی کے لیے، گوادر کے لیے، اور انہوں نے پاکستان کی ترقی کو حسب سابق پاکستان کی بلوچستان سے مشروط کر دیا ہے۔ بہرحال اس پہ بھی ذرا کہ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں ہم۔ جو ہمارے نئے ناظرین ہیں جنہوں نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں۔ سب سے پہلے جی آتے ہیں، ایک نجی ٹی وی چینل ہے سما ٹی وی، اس کے ایک رپورٹر ہیں، انہوں نے ایک خبر بریک کی ہے۔ خبر یہ ہے کہ جام کمال خان کے پہلے جو اثاثہ تھے جو انہوں نے ڈکلیئر کروائے تھے الیکشن کمیشن کے سامنے، وہ تھے کوئی 37 کروڑ کے قریب۔ اب اس کے وزارت اعلیٰ کے بعد 1 ارب چند کروڑ تک ان کے اثاثے جو ہے وہ ظاہر کیے گئے ہیں، تو اس کا مطلب جو رپورٹر ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے۔ اور ظاہر صرف وہ نہیں، کوئی بھی ہو، جب آپ کے پاس اثاثے جب پہلے آپ کے کم ہوں، پھر اس کے بعد آپ کے اثاثوں میں اضافہ ہو، اسپیشلی اس ٹائم جب آپ کسی یا سرکاری بڑے عہدے پر ہوں، پھر تو سوال بنتا ہے۔ تو یہ سوال ظاہر ہے کہ جام کمال خان صاحب سے متعلق بھی اٹھایا جا رہا ہے، اور خبر بھی چلی تھی اور اس پہ کافی سارا ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے موجودہ ترجمان ہیں، وہ بیچاری کو پتہ نہیں چلتا، بس اس کی خبروں میں بھی کوئی صداقت نہیں ہوتی۔ موجودہ ترجمان کی بات کر رہا ہوں، خاتون جو ترجمان ہیں، انہوں نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا، لیکن ایسے جسٹ مخالفت برائے مخالفت پہ ایک اسٹیٹمنٹ دے دی۔ اس بیچارے کو پتہ نہیں چلتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، بس کسی نے اس کو بتا دیا، بس وہ کہیں سے ٹویٹ، اور کافی سارے اس نے جب ٹویٹس کیے ہیں اس سے قبل بھی تو غلط ثابت ہوئے ہیں، اور بہت سارے اپنے ٹویٹس ترجمان حکومت کو جو ہے وہ ڈیلیٹ بھی کرنا پڑی، مگر اس نے ایک رد عمل دکھائی ہے اپنی۔ اس خبر کے چلنے کے بعد جام کمال خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ظاہر کہ اپنا جو موقف ہے وہ دے دیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میں جواب، ظاہر کہ فورم نہیں ہے جواب دینے کا، لیکن اس نے کچھ کلیئرنس کر لی ہے اپنی کہ یہ ہوا ہے۔ تو یہ جام صاحب کے حوالے سے ہے۔ جام صاحب سے متعلق ظاہر بلوچستان میں کسی بھی بندے سے آپ پوچھیں، اس کے جو ذاتی کردار ہے اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھاتا، باقی چیزوں پہ ہے کہ جو حکومت کس طرح چلائی انہوں نے، اس پہ ظاہر ہے کہ اختلاف بھی ہے، کچھ لوگ اس کی حمایت بھی کرتے ہیں، لیکن کرپشن پہلی بار جو کرپشن کی بات ہو رہی ہے یا ان کے اثاثوں میں اضافے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کے پاس کرپشن آپ نے کی ہے، تو اس پہ پہلی بار بات ہوئی ہے، وہ بھی کسی باہر کے جرنلسٹ، یعنی کہ اسلام آباد کے جرنلسٹ نے اس خبر کو چلائی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جام صاحب، چونکہ اس کی ریپوٹیشن کافی اچھی ہے، اس کا کردار بھی کافی اچھا ہے، اس کو مطلب کرپشن سے اسپیشلی کے حوالے سے کوئی اس پہ انگلی نہیں اٹھاتا، لیکن چونکہ ایک انگلی اٹھ چکی ہے، اور اس بندے نے جو رپورٹر ہے اس نے یہ تو بتا دیا ہے کہ جی پہلے آپ کے اثاثے یہ تھے، اس کے بعد بڑھ کے اتنے ہوئے ہیں، ذرا ایک کوسچن مارک تو اس نے کر دی ہے نا جام صاحب پہ۔ ابھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جام کمال خان صاحب اس کے کلیریفائی کرتے، یہ نہیں ہے کہ آپ رپورٹر کو کریں یا اس جس ٹی وی چینل سے ان کا تعلق ہے اس ٹی وی چینل کو آپ کر لیں، آپ نے کلیریفائی کس کو کرنا ہے؟ پبلک کو کرنا ہے، بلوچستان کی عوام کو کرنا ہے۔ تو یہ جام صاحب کو کلیریفائی کرنا چاہیے تھا، میڈیا کے سامنے آنا چاہیے تھا، اور بالکل بتا دیتے کہ یہ اضافہ کیوں ہوا ہے، اور اس کے کاروبار میں کوئی اضافہ ہوا ہے، اس وجہ سے ہوا ہے، یا ظاہر ہے کاروباری ہو سکتا ہے نا اس میں اضافہ، یا اس کے علاقے میں جو ہے زمینداری ہے اس کے انکم میں فائدہ ہوا ہے، اس وجہ سے اس کے جو ہے بینک بیلنس بڑھا ہے، بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ جام صاحب جو ہے کسی مطلب مڈل کلاس سے ہیں یا غریب طبقے سے ہیں، وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں تو اس کے بعد اس کے اثاثوں میں اضافہ ہوا ہے۔ جام صاحب تو دیکھیں خاندانی وہ لوگ اپنا ظاہر ہے کہ اپنے علاقے کے سربراہ ہیں، جام آف لسبیلہ ہیں، زمینیں ہیں، کاروبار ہوگا، بہت کچھ ہوتا ہوگا، ان کے سورس آف انکمز بہت زیادہ ہوں گے۔
لیکن یہ کلیئریفائی کرنا چاہیے تھا میرے نظر میں، جام صاحب کو یہ کلیئریفائی کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں کی تو ظاہر ہے کہ سوالات بھی اٹھتے ہیں اس پہ۔ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے جام صاحب پہ کہ وہ اس کو کلیئریفائی کریں گے یا نہیں کریں گے، تو اس بار ڈپینڈ کرتا ہے اس پہ۔ تو دوسری بات پہ آتے ہیں، سوشل میڈیا میں ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا میں ہی خبریں چلتی ہیں اور ٹرینڈ بن جاتی ہیں، اور اس پہ ڈسکس ہوتا ہے، پبلک گیدرنگ میں ہوتا ہے، سوشل پلیٹ فارمز پہ ہوتا ہے۔ انور الحق کاکڑ سے متعلق ایک سوشل میڈیا میں وہ یہ ہے کہ شاید وائس آف بلوچستان ہے کے نام سے کوئی این جی او انہوں نے بنائی ہے، اور یہ این جی او شاید غالباً مجھے نہیں خبر پتا، لیکن یہ ہے غالباً کوئی 2016 کو بنی تھی یہ۔ تو سوشل میڈیا میں جو الزام لگائے جا رہے ہیں انور الحق کاکڑ صاحب پہ، وہ یہ کہ اس این جی او کے تحت کروڑوں روپیہ بلوچستان حکومت سے انہوں نے فنڈنگ لی ہے، اور اس کا آؤٹ فٹ کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ اچھا، بنیاد کیا تھا اس این جی او کا؟ بنیاد یہ تھا، یا اس کا آپ جو سمجھیں کہ نظریہ یا سوچ یا تھیم جو بھی آپ کہیں اس کو، وہ یہ تھا کہ بلوچستان کا سافٹ امیج دکھانی ہے۔ تو اس میں اسی پروجیکٹ میں شاید ایک یوٹیوب چینل بھی انہوں نے بلوچستان وائس کے نام سے انہوں نے لانچ کی تھی، جو ہم کبھی کبھی نظر آ جاتی ہے کہیں پہ، لڑکے لڑکیاں رپورٹنگ کرتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں وغیرہ، تو وہ بھی شاید اس میں شامل ہے۔ میں کلیئر نہیں ہوں اس پہ، بہرحال یہ ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ این جی او بنی ہے، اور این جی او بنی ہے، اور الزام یہ بھی عائد کیا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگوں کے، سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں، اس میں کہا جا رہا ہے کہ 60 کروڑ روپیہ اب تک، مطلب 2016 سے لے کر 2022 تک 60 کروڑ روپیہ جو ہے بلوچستان حکومت کی جانب سے اس کو فنڈ کیا گیا ہے، اور سالانہ شاید کوئی 11 کروڑ روپیہ فنڈ رکھا گیا تھا اس این جی او کے لیے۔ اور اس این جی او میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، بلوچستان کے ڈپارٹمنٹس ہیں نا، ان کو اس نے رجسٹر، ان کے ہاں رجسٹر ہونا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ رجسٹر نہیں ہے، نمبر ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ بتانے کو بھی تیار نہیں ہیں کہ اتنے اگر پیسے ان کے پاس آئے ہیں، انہوں نے خرچ کیے تو کس مد میں کہاں خرچہ کیے ہیں یہ۔ پھر یہ بھی الزام عائد کیا جاتا ہے انور کاکڑ پہ کہ جو این جی او انہوں نے بنائی تھی، اور جو ادارے کے این جی او کے لیے بندے ضرورت ہوتی ہیں اور اس کی ویکینسیاں آتی ہیں، تو اس میں جو ہے بلوچستان جو چھوٹے پوسٹوں پہ جو لوگ تھے وہ بلوچستان سے لڑکے لڑکیاں اٹھائی گئی، لیکن جو بڑے پوسٹ ہیں جس میں موٹے موٹے تنخواہیں جاتی ہیں، اس میں جو ہے نان بلوچستان کے لوگ تھے۔ تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی، اگر یہ درست ہے تو بلوچستان کا کون سا سافٹ امیج آپ نے اجاگر کیا ہے، نمبر 1۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں انور الحق کاکڑ صاحب نہ میڈیا سے ان کا تعلق ہے، نہ ان کا مطلب ایسا کوئی بیک گراؤنڈ ہے سوشل ایکٹیویٹیز میں کہ آپ کہیں کہ جی اس کے ایکسپیرینس ہیں تو اس کو ایک پروجیکٹ دیں تو اس کو آگے لے جائیں گے۔ انور الحق کاکڑ صاحب غالباً 2013 کے بعد منظر عام پر آئے، اور کچھ لوگوں کے منظور نظر تھے، سینیٹر بنے وغیرہ ہوئے، ترجمان بلوچستان بنے، وہ تو سب کو پتہ ہے کیسے بنے، کس طرح بنے۔ بہرحال یہ ہے، اس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ایسا اس سے پہلے ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمارے جیسا کوئی مڈل کلاس شخص ہیں، اسی بلوچستان میں رہتے ہیں، کلات میں رہ چکے ہیں، پشین میں ظاہر ہے ادھر بھی رہ چکے ہیں، جو میں نے معلومات لی ہیں۔ تو بلوچستان میں جب تھے یہاں پہ ترجمان بلوچستان حکومت اچھا بول سکتے ہیں، یہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، اس نے بلوچستان حکومت کو اپنے دور میں جب وہ ترجمان تھے اس کو ڈیفینڈ کیا۔ ابھی بھی اگر اسمبلی میں کسی چیز کو اس کو ڈیفینڈ کرنا ہو، اس کو بڑے مدلل انداز سے ڈیفینڈ کرتے ہیں، یہ خوبی تو انور الحق کاکڑ صاحب میں ہیں۔ لیکن ہر چیز میں لا کے فٹ کرنا، جی این جی او بھی بنائیں گے اور سافٹ امیج بھی یہ بلوچستان کا دکھائیں گے دنیا کو، یہ میرے خیال میں مناسب نہیں تھا، نہ فٹ آتے ہیں انور الحق کاکڑ صاحب۔ ہوتا ہی ایسا ہے نا کہ کسی کو نوازنا ہو تو پھر آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ نوازے جاتے ہیں، پر یہ نہیں دیکھے جاتے کہ یہ ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں کرتا، ایکسپیرینس ہے یا نہیں ہے اس بندے کا، لیکن وہ بس ٹھیک ہے جی اس کو بس نوازنا ہے تو وہ نوازا جاتا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں وجہ یہی تھی ان کو این جی او بنانے کی یا اس کو پیسہ دینے کی۔ پھر دیکھیں بلوچستان کا پیسہ ظاہر ہے کہ بلوچستان حکومت کے تو نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کے ہیں، بلوچستانیوں کے، جو ہم ٹیکس دیتے ہیں
اور پیٹ کاٹ کے ٹیکس دیتے ہیں، اور بلوچستان کا 90% عوام جو ہے غربت ہے اس سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ پھر اس طرح کے جو ہے شیخ خرچیاں میرے خیال میں نہ صوبے کو زیب دیتی ہیں، نہ انوار الحق کاکڑ صاحب جیسے پڑھے لکھے کو وہ زیب دیتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے اگر اس نے ایسا کوئی پلان بنایا تھا یا کسی نے اس کو بتایا تھا کہ جی کر لیتے، لیکن اس کا کم سے کم ریکارڈ تو ہو کہ جی یہ ریکارڈ ہے اس کی، ادھر یہ جو بھی خرچہ ہوا ہوگا، جو بھی چیزیں ہوئی ہوں گی وہ پبلک کے سامنے تو آئیں کہ جی ہمارا کون سا سافٹ امیج انور الحق کاکڑ صاحب نے دنیا کو دکھائی ہے کہ جی یہ بلوچستان کا سافٹ امیج ہے۔ سافٹ امیج سے ایک بات یہ بھی یاد آتی ہے، لیکن ہمیں بھی مختلف طریقوں سے کہا جاتا رہا ہے کہ جی بلوچستان کا سافٹ امیج، بلکہ ہمیں صرف نہیں بلکہ اسلام آباد کے جو دوست ہیں جرنلسٹ ہیں ان کو کہتے ہیں جی پاکستان کا سافٹ امیج۔ دیکھیں سافٹ امیج کوئی چیز گراؤنڈ میں نظر آ رہی ہو اور اس کو جا کے آپ نے پالش کر کے اس خبر کو آپ نے آگے ظاہر ہے کہ نشر کرنا ہے یا اس کو پرنٹ کرنا ہے، تو اس طرح آپ جو ہے ایک سافٹ امیج آپ بلڈ کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ گراؤنڈ میں کچھ نہیں ہے، 90% لوگ جو ہے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور میں کہوں کہ جی میں نے سافٹ امیج اجاگر کرنا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر جس نے آئیڈیا دیا تھا میرے خیال میں مجھے تو نہیں سمجھ آتی ہے کہ آئیڈیا کس نے دیا اور کیسے شروع کر لیا۔ بہرحال یہ تو ذمہ داری بنتی ہے انور الحق کاکڑ صاحب کی کہ وہ اس کے جو بھی اس پہ الزامات لگے ہیں آ کے پورا حساب کتاب بلوچستان کے عوام کو دیں، یہ ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں جی، کل کے دن آج جو میں بات کر رہا ہوں آج 7 جولائی ہے، تو کل کے دن یعنی کہ 6 جولائی کو وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے بلوچستان سے متعلق ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی۔ اس میں وہی رٹائی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ جی ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بلوچستان کو ترقی دینا ضروری ہے۔ چلیں جی ٹھیک ہے، اچھا اب باتوں کا وقت نہیں ہے، ابھی جو ہے عمل کرنا ہوگا، چلیں ٹھیک ہے جی یہ بھی صحیح ہے۔ گوادر کی تعمیر و ترقی پاکستان کا تابناک مستقبل کی ضمانت ہے، چلیں یہ بھی مانتے ہیں جی۔ بہت سارے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ گوادر میں سابقہ حکومت انہوں نے بڑی نالائکی دکھائی، سب مانتے ہیں، 100% مانتے ہیں جی۔ وزیر اعظم جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب ادھر اس سوال کا جواب دینا چاہیے، یہ جو بیانات یہ لوگ دیتے ہیں نا ہائی فائی لیول سے، یہ دراصل ہمارے جیسے لوگوں کے دل جلانے کے لیے، یعنی وہ جو زخم ہے ان پہ نمک چھڑکنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ 13 سے 18 تک بھائی صاحب وزیر اعظم صاحب آپ کے بھائی وزیر اعظم تھے، آپ کی پارٹی وزیر اعظم تھی، آپ کی حکومت تھی، آپ نے کیا کیا؟ آپ گوادر کی بات کرتے ہیں نا، چلیں آپ یہ بتائیں کہ گوادر میں کیا کیا سوائے جھوٹ کے، فراڈ کے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے آپ نے کچھ نہیں کیا۔ سی پیک کی آپ بات کرتے ہیں، آپ کے بھائی صاحب نے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے ہمارے قوم پرست جماعتوں سادہ لوگ ہیں یا وہ بھی مروت میں آ جاتے ہیں ان کو اٹھا کے یوب چلے گئے، وہاں پہ ایک فیتہ کاٹا جی یہ سی پیک کا مغربی روٹ ہے۔ بلوچستان کے عوام چیخ کے بیحال ہو گئے ہیں کہ کوئٹہ سے کراچی روڈ دو رویہ کریں، یہاں پہ انسانی جانیں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ضیاع ہو رہی ہے۔ آپ نے پورے پنجاب میں موٹر وے کے جال بچھا دیے، لیکن آپ نے کراچی سے کوئٹہ تک جو ہے دو رویہ ایک سڑک نہیں بنائی۔ آپ نے جیکم آباد سے کوئٹہ تک دو رویہ روڈ نہیں بنائی، آپ نے چمن سے کوئٹہ تک دو رویہ روڈ نہیں بنائی۔ کس کی بات کریں؟ ابھی آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے عمران خان کی حکومت کی وجہ سے، نالائکی کی وجہ سے جو ہے کام ٹپ پڑ گئے ہیں۔ معذرت کے ساتھ شہباز شریف صاحب یہ آپ کے دور میں ہیں، جتنا فراڈ جھوٹ اور دھوکہ آپ کی حکومت نے بلوچستانی کو دیا ہے، شاید عمران خان تو ویسے بھی لاؤبالی تھا، اس کو تو بلوچستان سے کوئی سروکار نہیں تھا نا، وہ ایسے دعویٰ کرتے تھے کہ جی ہم نے بلوچستان کو ترقی دینی ہے۔ ٹھیک ہے حکومت سے پہلے وہ دعویٰ کرتے تھے، لیکن حکومت کے آنے کے بعد انہوں نے تو بلوچستان کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھا۔ آپ نے کون سا توپ چلایا بلوچستان کے لیے؟ تربت سے براستہ آواران بیلا تک، وہاں پہ ایک ٹائم پہ ایک اچھا خاصا ایک ٹریفک مکران کی اور کراچی کی وہ چلتی تھی، وہ ابھی بھی غیر فعال ہے۔ وہاں کے لوکل لوگ جو ہیں وہ ذرا مجبور ہیں، وہ تو آتے جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی ٹریفک نہیں ہوتی۔
کس کس کی آپ بات کر دیں؟ نہ بجلی کا آپ نے مسئلہ حل کر دیا، نہ زمینداروں کا مسئلہ آپ نے حل کر دیا، نہ جو اسکالرشپس جو بلوچستان کے عوام بچوں کو دینے تھے، جو غریب لوگ تھے، جو نہ ان کے لیے کچھ کیا۔ اور دعوے ایسے بڑے بڑے کرتے ہیں کہ جیسے اس سے پہلے 2013 سے 18 میں بلوچستان کو انہوں نے جنت بنایا تھا، اور عمران خان جب پہنچے تو انہوں نے اس کو دوزخ بنا دیا۔ نون لیگ کے بارے میں تو میں بڑا کلیئر ہوں، نہ صرف نون لیگ کے بارے میں، پیپل پارٹی کے بارے میں بھی۔ دیکھیں، نون لیگ کا جو فوکس ہے، جو مرضی اور منشا ہے، وہ پنجاب سے باہر ہے ہی نہیں۔ آپ گزشتہ نون لیگ کے جتنے دورے حکومت گزری ہیں، آپ اس کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، نون لیگ نے پنجاب سے باہر ایک پائی کا بھی کام نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا داری میں، ذرا کہ پنجاب میں آپ 95% بجٹ وغیرہ جو بھی آپ خرچ کرتے ہیں، باقی 5% کا بھی دنیا داری میں آپ نے KPK میں، سندھ میں یا بلوچستان کے لیے خرچ کیے، لیکن بلوچستان کا پھر بھی نمبر آخر میں آ جاتا ہے۔ سندھ بھی زوراور ایک صوبہ ہے، ظاہر ہے کہ اس کی طرف پیپل پارٹی بھی حکومت میں رہی ہے مرکز میں، وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں اپنا وہ حق چھین لیتا ہے، یا کبھی کبھی پنجاب سے کچھ زیادہ ہی چھین لیتا ہے۔ پھر سندھ میں خرچ ہوتے نہیں ہوتے، وہ الگ بات ہے۔ KPK کا یہ خوبی ہے، یا اس کو یہ اپرچونیٹی ہے، جو بھی آپ اس کو کہیں، کہ وہ اسلام آباد سے قریب ہے، اس کے لوگ آتے جاتے ہیں بیوروکریسی میں وغیرہ، وہ بھی تھوڑا بہت اپنا حصہ کہیں نہ کہیں لے جاتے ہیں۔ اس لیے پشاور سے پنڈی تک، اسلام آباد تک آپ کو موٹر وے نظر آئے گی، سوابی کا آپ کو موٹر وے نظر آئے گا، وہاں پہ آپ کو موٹر ویز نظر آئیں گے۔ بلوچستان ایک تو کافی دور ہے اسلام آباد سے، پنجاب سے، دوسرا یہاں کے جو لوکل لیڈرشپ، لوکل نہیں، ظاہر ہے کہ وہ لیڈرشپ ہی ہے نا، کسی قوم کی نمائندگی کرتے ہیں کسی اس کی، وہ ان میں اتنی جان نہیں ہوتی، یا تو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے وہ آتے ہیں، حکومت میں جاتے ہیں، ان کو تو کوئی غرض ہی نہیں ہوتا بلوچستان مرے یا جیے۔ بلوچستان کے لوگ جو کمپریسی کے نام پہ آتے ہیں، وہ بھی مروت کی نظر ہو جاتے ہیں، وہ بات آگے اپنا حق کی بات نہیں کرتے، کیونکہ وہ اس کا ایک ایکسپیرینس ظاہر ہے کہ پچھلے ادوار میں ابھی بھی ہو رہا ہے، تو وہ اپنی حق کی بات اس طرح نہیں کرتے۔ وہ بلوچستان کو فائدہ دینے کے لیے آپ کے سامنے کوئی آواز نہیں اٹھا سکتے۔ ابھی جو بجٹ ہوئی ہے، جو اسلم بھوتانی صاحب نے جو بات کی ہے، اس کو بھی 40 سے 50 کروڑ کا میں نے جو سنا ہے اس کو فنڈ ملے ہیں، تو ابھی بھی آپ نہیں دے رہے تھے جس بلوچستان کی آپ بات کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے چلیں، یہ بات تو یاد آ گئی، بلوچستان کے وہ آپ کے اتحادی جو آپ کی حکومت کے ساتھ ہیں، وہ اسمبلی فلور میں پر آن دی ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم شہباز شریف سے جا کے ملتے ہیں، حسن اقبال سے ملتے ہیں، وہ ہماری بات ہی نہیں سنتے۔ اسلم بھوتانی صاحب کے منہ سے لاشعوری طور پر، شعوری طور پر یہ الفاظ نکلے کہ انہوں نے کہیں سے ان کو فون کروائے، کہیں سے مطلب اسٹیبلشمنٹ کے کسی آفیسر وغیرہ سے کروایا ہوگا، تب آپ نے جو ہے وہ تھوڑے بہت وہ فنڈ ان MNAs کو اپنے دیے ہیں۔ کس منہ سے مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ شہباز شریف کی باتیں کرتا ہے۔ وزیر اعظم ہے پاکستان کا، جیسا یہ آیا ہے وہ ان کا ادھر ہے، ہمارا ان سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، لیکن جھوٹ بولنا یہ بند کر دیں، بلوچستان کے ساتھ یہ جھوٹ بولنا بند کر دیں۔ بلوچستان کو انہوں نے پتہ نہیں ہے، بس ہر چیز میں یہ گھسیٹ دیتے ہیں، بلوچستان بلوچستان بلوچستان، اور جب حق دینے کی بات آتی ہے تو سب سے زیادہ اندھے اور بہرے یہی بنتے ہیں، بیان بازی جب آتی ہے تو سب سے آگے یہی ہوتے ہیں۔ کس کس کی مثال دیں نون لیگ میں؟ پیپل پارٹی بھی ایسے، جب سے میرے خیال میں آصف علی زرداری صاحب نے پیپل پارٹی کو ٹیک اوور کیا ہے، تو نون لیگ میں اور پیپل پارٹی میں، کاف لیگ میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، تو دونوں جو ہے ایک ہی ٹریک پہ چل رہے ہیں، جس کو موقع ملے گا وہ اپنا اپنا کر لیں گے۔ لیکن یہ بلوچستان پہ میرے خیال میں بلوچستان کے عوام کو بھی اس پہ آواز اٹھانا چاہیے کہ ہمارے نام پہ یہ سیاست کرنا بند کر دیں۔ ہم جس حال میں ہیں بس جی رہے ہیں، یہ بار بار نمک پاشی کیوں کرتے ہیں ہمارے زخموں پہ؟ شہباز شریف کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔